نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی، اس میں بھی بڑا دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، بالکل کوئی نو مکس میسج، یعنی کوئی جو ہے نا وہ اب اس قسم کی بات نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، نہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ٹی ٹی پی بھی جو ہے اسے کوشش تو کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ٹیبل پہ لایا جائے، اور انہیں لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہتھیار رکھیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، ایک طرف وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگجو ہتھیار پھینک دیں گے ان سے مذاکرات ہوں گے، دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت اور پارٹی کو خبردار کیا ہے۔ اس اعلامیہ میں انہوں نے کہا ہے کہ کافی عرصے سے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف اقدام نہیں کیا، مگر بدقسمتی سے موجودہ حکومت کی قیادت پر معلوم نہیں امریکہ کا جادو کیسے چل پڑا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹی ٹی پی کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کیا۔ اعلامیہ میں مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ جانے کس تصور میں امریکہ کی خوشنودی کی خاطر ٹی ٹی پی کے خلاف طبلے جنگ بجا کر اپنی پوری پارٹی کو اس جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے پاکستان کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یاد رہے حال ہی میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نام لیے بغیر افغان طالبان سے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں اور دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں نہ بننے دیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان فیصلوں کے حوالے سے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا۔ ہم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ ہیں۔ دہشت گردوں کے حملوں سے پاکستانی عوام کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ افغان طالبان کو اپنے اس عزم اور وعدے کو نبھانا چاہیے جو انہوں نے کیا تھا کہ ان کی سرزمین کو کبھی بھی عالمی دہشت گرد حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہونے نہیں دیا جائے گا۔ یہ عزم ان بنیادی وعدوں میں سے ہے جنہیں طالبان آج تک پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں یا جنہیں وہ پورا کرنا نہیں چاہتے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے جواب میں افغان وزارت دفاع نے کہا کہ پاکستانی وزیر داخلہ کا حالیہ بیان اشتعال انگیز اور بے بنیاد ہے اور پاکستانی طالبان کی موجودگی کے شواہد خود پاکستان میں موجود ہیں۔ افغانستان لاوارث ملک نہیں، افغان عوام ہمیشہ کی طرح ملک کی زمینی سرحدوں اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تیار ہے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کا سب سے بہتر تجربہ رکھتے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں طالبان فورسز کے ساتھ سرحدی تنازعات میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اجلاس کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردوں کے لیے کوئی پناہ گاہ یا سہولت فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پاکستان اس حوالے سے اپنی شہریوں کی حفاظت کے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد افغانستان کو یہ واضح پیغام دینا تھا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت نہ کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب جو سینٹ کی کمیٹی برائے کیبنٹ سیکریٹریٹ کے چیئرپرسن ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر اون عباس صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے جنوبی پنجاب کے صدر ہیں۔ زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سینیٹر ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان ہیں۔ سب سے پہلے زاہد خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم افغانستان کے اندر ایک حملہ کر سکتے ہیں اگر ہم پھر سے ہمارے زمین کے اوپر ٹی ٹی پی حملہ کرے؟ دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ ویسے بس میرے خیال میں عام خیال ہے، اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے نہ ہے، کیونکہ پہلے تو ہمارے صوبہ اور مرکز اس پہ متفق نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے افغان طالبان نے قبضہ کیا ہے افغانستان پہ تو اس وقت کے ہمارے حکمران کہتے تھے کہ جی اس نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، ہمارے دوست بیٹھ گئے، یہاں سے ہمارے جو عیسائی کی چیف تھا وہاں گیا، ہوٹل میں چائے پی رہا تھا، بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر اور یہ دوحہ معاہدہ جب ہو رہا تھا اس میں ہم نے اپنے لیے کیا رکھا تھا؟ کوئی چیز ہم نے تو رکھا تھا، ہم اس پہ خوش تھے کہ امریکہ اور طالبان کو ہم نے مٹا دیا اور ان کے صلح کروا دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی نادن الائنس والے جب پنشیر میں چلے گئے تھے، پنشیر میں طالبان جا رہے تھے، جب لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا
کہ پاکستان نے ڈرون ہمارے خلاف استعمال کیا. ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا، بلکہ یہاں تک لگایا تھا کہ ایئر فورس نے بھی ہم پہ اٹیکس کیے، پاکستانی ایئر فورس پہ. تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا، یہ کیا ہوگا. اور ہم تو پہلے چیختے رہے کہ جی افغانستان میں کردے کی حکومت ہے یا اشرف غنی کی ہے، وہ ہندوستان کو سپورٹ کرتے اس لیے ان کو پناہ دی ہوئی اور وہاں ہے، وہاں سے ہم پہ اٹیک کر رہے. آج آپ مجھے بتا دیں کہ آج تو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، تو ان دوستوں سے تو بات کرے نا کہ بھائی ہم نے تو تمہیں 40 سال یہاں پالا تھا، افغانستان سے قبضہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ہتھیار بھی دیتے رہے، پیسہ بھی دیتا رہا، اور ہم ٹریننگ بھی دیتے رہے، اور آپ ان کے بچے اور آج بھی زمینیں ادھر موجود ہے. تو یہ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹوک الفاظ میں بات کرے. ان سے پوچھ لیتے ہیں. سینیٹر مقبول صاحب، آپ نے سن لی جو زاہد صاحب بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے رہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، اب دوست آ گئے ہیں، انہوں نے کابل میں حکومت جو ہے وہ سنبھال لی ہے. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان کی جو حکومت ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر پھر سے حملہ ہوا تو افغانستان کی سرزمین پر ٹارگیٹڈ اٹیک ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے؟ رانا صاحب نے شاید کوئی اپنے وہ جو ایکسٹریم ایونچویلٹی کی بات کی ہوگی. جو زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں نا، پہلا چوائس جو ہے ہمیں وہ ایکسرسائز کرنا چاہیے کہ ایک ڈپلومیٹک وینچر، سیریس ڈپلومیٹک وینچر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا موقف بیان کرنے کی ضرورت ہے امفیٹیکلی، اور ان کی بات سننے کی ضرورت ہے، اور ان سے جتنی بھی معاونت ہم حاصل کر سکیں ان سے کرنی چاہیے. فائنلی وہ ہمارا بردرن ملک ہے، اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے ان کا کتنا ساتھ دیا اور کتنی ظلم سہے، اور اب ان کی باری ہے کہ وہ ہمارا بوجھ بٹائیں. اگر کوئی گروپ جو ہے ان سے باغی ہو کے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے اور اس علاقے سے اٹھتا ہے، تو ان کی اخلاقی اور سیاسی اور مذہبی ذمہ داری ہے. مذہبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں کہتے ہیں، تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کنٹرول بھی کریں، مینج بھی کریں، اور اگر وہ نہیں مانتے وہ خود ایکشن لیں. اس کا حل یہ ہے جو کہ زاہد خان صاحب کہہ رہے تھے، فوری طور پہ اس پہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. رانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات کی ہے، اللہ نہ کرے وہ موقع ایسا آئے، کیونکہ اگر آپ وہاں چارج کرتے تو وہ بھی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں نا. نہیں، آپ نے کہا کہ وہ ایکسٹریم پوزیشن ہے، مگر جو پوزیشن ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ شاید اتنی واضح نہیں ہے. اور عباس صاحب، آپ رانا صاحب کے بیان کو آج کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تفریق نہیں کریں گے گڈ بیڈ طالبان کے درمیان، دوسری طرف سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو طالبان ہتھیار رکھ دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آئیں. تو وچ ون از اٹ؟ کیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم اپنی سرزمین کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم اٹیک کریں گے، یا کہ وہ نیگوشیٹ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایشو آج کا تو ہے نہیں، یہ بہت پرانی چیز ہے. آپ صرف یہ دیکھیے کہ جس وقت ہماری گورنمنٹ تھی، آپ اس وقت خاصا نے بڑا کلیئرلی یہ آپ کو باور کرایا تھا، پوری دنیا کو باور کرایا تھا کہ آپ کو طالبان کو انگیج کرنا پڑے گا، آپ ان کو ابینڈن نہیں کر سکتے. اور یہ بار بار کہا تھا کہ اگر آپ ان کو ابینڈن کر دیا تو ایک وقت آئے گا کہ دہشت گردی کی لہر پوری دنیا میں جائے گی. مگر کون سے طالبان؟ تحریک طالبان پاکستان یا افغان طالبان؟ اچھا، یہ ڈفرینشیٹ کرنا یہ بڑا خطرناک ہے. آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈفرینشیٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. آپ ان کو انگیج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ ہم کاروائی کریں گے، یہ چیزوں کو اور اگنائٹ کرے گی. اس وقت کسی طور کے اوپر آپ نے دیکھیں، یہ جس طرح زاہد خان صاحب نے فرمایا کہ طالبان کے ساتھ تمہارے بڑے اچھے ریلیشن رہ گئے. جب طالبان ہی آئے تھے تو ہم تو سوچے واجب کیا بلے بلے ہوگی، لیکن جس دن سے ڈس انگیج کیا، اور پچھلے سال اگست سے آپ کو یاد ہو جب ہم اس سال اگست سے جب ختم ہوا تھا، ہم نے تو اس وقت سے کہنا ختم شروع کر دیا تھا کہ وہاں پہ یہ انگیجمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، بنو والی سائٹ کے اوپر، وزیرستان کی سائٹ کے اوپر، بلوچستان پہ، ان میں انگیج کرنا پڑے گا. بات یہ کہ جب تک لیڈرشپ اس کے اوپر کوئی انیشیٹو نہیں لے گی، فوج نے تو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. فوج کبھی پالیسی نہیں مگر سر قطع کلامی معاف، جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ آپ کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، پولیس ہے، ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو سنا دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا. تو اون عباس صاحب، چونکہ آپ کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، تو خانیوال کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے اوپر اٹیک ہوا، ان کو جاں بحق کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ
یہ تو اب پوری پاکستان کے اندر پھیل رہی ہے، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی، ان کی پولیس کو اس سے نمٹنا چاہیے تھا. آپ کیوں وفاق کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ اچھا، ویسے بڑی ہی ایڈیاٹک قسم کی معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کیا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے دہشت گرد ہیں اس وقت، اگر میر علی اور میرن شاہ میں طالبان کے وہاں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں تو آپ کے خیال میں کے پی گورنمنٹ نے وہاں جا کے پولیس نے ان کو روکنا تھا؟ 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور یہ اٹیک کریں گے. جب سوات میں آئے یا سوات میں آ رہے تھے تو ان کے جی تو کہہ رہا تھا کہ جی وہاں پہ کوئی ہے نہیں. آپ مجھے بتا دیں جب وہ آئے تو سوات میں جو امن کمیٹیز کے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا. ہمارے 150 سے 200 پولیس والوں کو مار دیا. اور تب بھی ہمارے جو صوبے کے چیف منسٹر ہے یا منسٹر ہے وہ بتا دے رہے، وہ اپنے آپ کو تو بتا پہ پال رہے. مگر آپ کی نظر میں ذمہ داری کیا وفاق کی تھی یا صوبے کی تھی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو صوبے کی. اگر صوبے کو ضرورت دیکھیں، ہم بھی تھے نا. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب ہم آئے حکومت میں تو ہم نے نیگوشیشن کی ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی ہے. جب ناکام ہو گئے تو پھر ہم نے صوبے سے بھی، صوبائی اسمبلی سے بھی اجازت لی اور مرکزی ہمارے نیشنل اسمبلی سے بھی اجازت لی اور پھر ہم آپریشن میں چلے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم 35 لاکھ لوگ سوات سے ملاکنڈ ڈویژن سے نیچے آئے 3 مہینے کے بعد ہم نے اس کو واپس وہاں پہ اپنے علاقے میں بھیج دیا. تو فوج نے تو صرف آپریشن کیا تھا نا. پھر آپریشن کے بعد تو ہمارے پولیس نے سارا کام سنبھالا تھا. سی ٹی ڈی جو ہمارے صوبے کے بنی ہوئی، آج ان سے پوچھے وہ بیچاروں کا تو برا حال ہے. اب ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ کوئی اس کا کمان ہے، نہ ان کے پاس کوئی پیسہ ہے. تو یہ صوبے کی پہلے ذمہ داری ہے اور پھر مرکز کی بھی ہے. لیکن اگر صوبہ ناکام ہوتی ہیں تو صوبے کا کام ہے کہ وہ مرکز کو، آپ کو یاد ہوگا ہماری کولیشن حکومت تھی فیڈرل میں، لیکن ہم نے پیپل پارٹی کو کہا کہ اب یہ بغیر ہمارے فوج کی نہیں ہو سکتی ہیں اور پھر ہم نے آپریشن کیا. تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کی ابھی اور 18ویں ترمیم کے بعد تو سولی یہ کام صوبے کی ہے. لیکن مرکز کو بھی ہم اس سے وہ نہیں سمجھ رہے کہ مرکز اس سے باہر ہے. وزیرستان میں اور یہ وانا میں تو وہ کھلا اپنی عدالتیں لگا رہے ہیں نا، تو اس کو تو کون روکے گا؟ ٹھیک ہے، تو مرکز میں تو رانا مقبول صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب دیکھتے ہیں جی اون عباس کی حکومت ہے، ادھر پی ٹی آئی کی پنجاب میں، پھر خیبر پختونخوا میں. وہ کہتے ہیں کہ جی پروونشل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. مگر کیا یہ ایک پروونشل گورنمنٹ کی بس کی بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، پروونشل گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ پی کے کا جو بنو والا واقعہ ہوا، اگر آپ اس کو ایگزامن کر لیں، ایک ماڈل انسیڈنٹ کو دیکھ لیں، انالیسس کر لیں. ایک ایس پی تھا وہاں ان کا سٹاف بھی پورا نہیں تھا، ان کے پاس ویپنری بھی پوری نہیں تھی، کوئی سرویلنس کے انسٹرومنٹ نہیں تھے، کوئی ٹیلیسکوپس نہیں تھی، کوئی سنائپرز نہیں تھے، کوئی ایسی گیجٹری نہیں تھی جو آج کل بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ابھی زاہد خان صاحب کہہ رہے تھے ان کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے اور سی ٹی ڈی کو ریسورسز نہیں دیے گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کیپیبلٹی، جو کامبیٹ کیپیبلٹی ہے، اس کو آپ نے بڑھایا نہیں، اس کو ڈیٹیریوریٹ کیا ہے. ناٹ گیونگ ریسورسز اینڈ ناٹ گیونگ اٹینشن. جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ تو یہیں رہتے ہیں، ہمیشہ عموماً تشریف رکھتے ہیں زبان پاک میں، لاہور میں. تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے حالات میں آپ اپنا اسٹیشن تو نہیں چھوڑ سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک دس ایشوز ویری سیریسلی، جو کہ نہیں لیا گیا ہے. وہ بات جو ہے کہ بات ٹھیک ہے، اس میں آ جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اپنا رول تو پلے کریں نا. اگر آپ کے پاس کچھ چیز آپ دونوں سمجھتے ہیں کہ صوبے کی حکومت نے اپنا رول پلے نہیں کیا؟ جی نہیں کیا نا جی. دیکھو، موٹیویشنل ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ ان کے گھر گئے. مجھے اعتراض ہے اون صاحب سے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، ایڈیوٹک. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کوئی مناسب اپروپریٹ آبجیکٹو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ ایڈیوٹک کہیں گے تو آگے سے آپ کو وہ کیا کہیں گے؟ چلیں اس کے اوپر رانا صاحب مجھے الاؤ کریے، اس کے اوپر میں چھوٹا سا وقفہ شامل کرتی ہوں. میں آپ کو جو ہے نا جی لوگوں کو سپورٹ کرنے کی اور ان کو انسپائر کرنے کی، چیف اپنا وہ گئے، انٹیریئر منسٹر گئے، ان کا آئی جی گیا، 1.5 کروڑ روپیہ اس شہید کو دیا. چلیے سر، وہ تو خبروں میں آ گیا رانا صاحب، وہ خبروں کے اندر آ گیا. جی 1 کروڑ کیش میں یہ بڑے ماڈلز ہیں، یہ بڑی بیسک چیز ہے منیز ہے، ٹو انسپائر دا جوانز. وہ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے بیچارہ. اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے
تو وہ کیسے جا کے ڈلیور ٹھیک ہے، مگر رانا صاحب ایک طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، عمران خان صاحب وہ انسپائر کر رہے تھے طالبان کو، وہ ان کو فنڈ کر رہے تھے، انہوں نے لا کے خیبر پختونخوا میں طالبان کو بٹھایا اور ان کا اشارہ جو تھا وہ دارالحکومت حقانیہ کی طرف سے تھا، جب انہوں نے 300 ملین جو ہے اپنے گورنمنٹ کی بجٹ کے اندر رکھا تھا 2016 کے اندر۔ اس حوالے سے بھی اون صاحب سے جواب لیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اون عباس صاحب، بریک سے پہلے رانا مقبول صاحب، زاہد خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے اپنی پولیس والوں کو انسپائر کرنا ہوتا ہے، ان کو انکریج کرنا ہوتا ہے، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو آپ کی لیڈرشپ کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ اگر آپ نے انسپائر کیا تو آپ نے طالبان کو کیا، اگر آپ نے پیسے فراہم کیے تو آپ نے جو مدرسہ ہے حقانیہ میں اس کو فراہم کیے اور اس طرح طالبان کو انکریج کیے۔ اچھا، میں بات پہلے بھی مکمل نہیں کر پایا کہ جتنی فارن پالیسی دنیا میں بنا کرتی ہے یا ڈیفنس پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے، پروونشل جو گورنمنٹ ہے اس کا وہ یہ ڈیکورم نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت میر علی یا میرن شاہ، مگر آپ کی گورنمنٹ کچھ مہینے پہلے سینٹر میں بھی تو تھی نا جی۔ میں عرض کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت ہماری گورنمنٹ وہاں پہ موجود تھی، اگر مریض آپ کو یاد ہو تو خان صاحب اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ افغانستان کو یتیم مت کیجیے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جی اگر فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہوگی تو ایگزیکیوٹ جو ہے نا وہ فوج نے کرنا ہوتا ہے۔ جو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پالیسی بن گئی ہے، پھر بعد میں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ اس کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی جس دن سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے، اس گورنمنٹ کا کوئی ایز سچ کوئی مائنڈ سیٹ تو رہا نہیں۔ دیکھیں مائنڈ سیٹ کو لیڈرشپ دیتی ہے، وہ ایک پلان دیتی ہے۔ اس وقت تو یہ حالات ہے کہ آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلاتے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے لیے آپ کو نیشنل سیکورٹی کونسل کی وہاں کی اپروول چاہیے ہوتی ہے۔ زاہد خان صاحب، جو اون عباس صاحب بات کر رہے ہیں، ایک طرح سے ان کی بات اس طرح ٹھیک ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے طالبان کے ساتھ وہ تو اسٹیبلشمنٹ لیڈ کر رہی تھی، وہ تو سیاستدان لیڈ ہی نہیں کر رہے تھے، تو پھر کیا مجال کسی پولیس اہلکار کی کہ وہ کسی طالبان کو حراست میں بھی لیں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں؟ منزہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی ان کا جو صوبائی حکومت کا اسپوکس مین ہے وہ مذاکرات کر رہے تھے۔ ابھی اس کو اگر وہ فارن پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کرے تو اس کو یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ اور کیا یہ مذاکرات ابھی شروع ہوئے تھے؟ یہ مذاکرات تو عمران خان کے ہوتے ہوئے شروع ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ایلوی نے اعلان کیا تھا، ان کے بہت سارے لوگ جیلوں سے ریلیز بھی کروائے تھے، لیکن اس معاہدے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ معاہدہ ہوا کیا ہے، یا کیا وہ معاہدہ نیشنل اسمبلی میں لے کے آئے تو وہاں سے منظوری لکھی گئی تھی، کس سے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ کون سے لوگ تھے جو جن مذاکرات ہوئے۔ لیکن یہ نہیں ہے، یہ پالیسی تو اس وقت سے چلتے آ رہی تھی۔ ہاں، مرکزی حکومت کا اب اس وقت جو مرکزی حکومت پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگر صبح ادھر اپنا ذمہ داری پورا نہیں کر رہی ہے تو آپ کا کام ہے، کیونکہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ساری ملک کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ابھی کوئی پارٹی کو نہیں دیتے، وہ طالبان نے ایک بات کی، آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے، تو 2008 سے لے کر 2018 تک جو ہم شہید ہو رہے تھے، ہم پولیٹیکل پارٹی تھی، ہم فورسز تھے، یا ہم بھی ٹیررسٹ تھے ان کی طرح۔ آج ہمارے جتنے لوگ شہید کی گئی ہے وہ ان کی وجہ سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 میں ان کی حکومت آئی تو عمران خان نے پرویز خٹک کو کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے لیے پشاور میں آفس کھول کے دے دے۔ اس کے بعد وہ جو بلاول کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہے، یہ 300 ملین جو اس کو دے دیا تھا حقانیہ کو، دارالحکومت حقانیہ کو، وہ کس کیپیسٹی میں دیا تھا، کیوں دیا گیا تھا؟ اچھا، اور پھر حکیم اللہ کو جب مارا گیا ڈرون حملے میں، آپ کو یاد ہوگا تو عمران خان بہت ناراض ہوگا، بہت پریشان ہو رہا تھا، جو رو رہا تھا اس کے لیے۔ حالانکہ 2013 کے الیکشن وہ ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر تھا وہ نہیں تھا، ہمارا چیف الیکشن کمشنر تھا حکیم اللہ، جو ہمیں الیکشن کرنے نہیں دے رہے تھے اور ان کو کھلی آزادی تھی، اور ہم اپنے عوام کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔ نہیں، یہ تو یقینی بات ہے، آپ لوگوں نے جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، مگر رانا مقبول صاحب دیکھیے، جو طالبان کا آج کا اعلامیہ آیا ہے نا، انہوں نے صرف پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، مگر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نام لیا، پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی نام لیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں اور ان کو بھی خبردار کیا ہے۔ پھر ہماری جو بیورو چیف ہیں فرزانہ علی، انہوں نے یہ سوال خیبر پختونخوا کے گورنر سے بھی کیا کہ جو کیا مولانا فضل الرحمان ہے واقعی میں بیمار ہیں یا ان کو بھی اس طرح کی کوئی شکایت آئی ہے، اس طرح کی کوئی کسی نے ان کو تھریٹ کیا ہے، تو انہوں نے بات کو گول مول کر دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی فیڈرل گورنمنٹ ایکشن میں نہیں آئے گی، کوئی صاف بیانیہ نہیں بنائے گی، کنفیوزنگ ہے اس وقت،
تو پھر یہ معاملہ سر کے اوپر سے پانی گزر نہیں جائے گا؟ دیکھیں منیزہ، میں پہلے ایک بات کا جواب دے لوں جو میرے بھائی اون صاحب نے بھی فرمایا تھا. پالیسی، جب کوئی ٹیررسٹ آپ کے دروازے کے آپ کے گھر میں گھسے اور پروونشل گورنمنٹ کا نمائندہ وہ پالیسی کا انتظار کرے گا؟ اس کا فرض نہیں بنتا کہ ڈیفینڈ کرے اور اس کے خلاف ایکشن لے. بٹ سر اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو پھر آپ میں اور بات کر رہا ہوں. میں ابھی میں بنو کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اگر وہ گھسے ہیں تو پروونشل پولیس کا ایکشن لینا فرض بنتا تھا. پالیسی کو آپ چھوڑ دیں کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو پالیسی کی جو ہے نا آلٹر پہ قربان نہیں کر سکتے. یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو آپ پہ اٹیک کرتا ہے آپ نے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے اور آپ اس نے اٹیک کو ریبف بھی کرنا ہے، اس کو گرفتار بھی کرنا ہے، اس کو سزا بھی دلوانی ہے. یہ فرض ہے پروونشل گورنمنٹ کا، پروونشل پولیس کا. اس لیے اس میں کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ ابزالو کیا جا سکے جی پالیسی نہیں بنی ہے. تو پالیسی تو دے دی، آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا بیانات کیا آئے ہیں کہ کسی کے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا. جو جرم کرے گا، ٹیررزم کرے گا، ہیل بی اکاؤنٹیبل. نہیں، مگر یہ بھی کہا ہے ساتھ ساتھ کہ جو ہتھیار رکھ دیں گے ہم ان کو مذاکراتی میز پہ لانے کی کوشش کریں گے. ہم وہ ایک الگ بات ہے جی، وہ ہمیشہ سے رہے گا. جو نو یا آپ ایکشن کریں گے یا آپ نہیں تو آپ ہتھیار والے کو نہ ہتھیار رکھنے والے کو کیوں آپ مارنا چاہتے ہیں؟ یہ تو یعنی جنگ کے جو اس نے ماضی میں قتل کیے 100 خون معاف جنگیں ہوتی ہیں. جو نہیں وہ اس کا ٹرائل ہوگا پھر دین ہیل بی، اگر وہ واقع اس نے کیے دین ہیل بی ہینگڈ. یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے سامنے پوائنٹ بلینک سے مارا جائے، اس کو سن لیا جائے اگر وہ ہتھیار رکھ دیتا ہے. تو یہ تو نہیں کہ اس کو گھر بھجوا دیا جائے گا. ہیل بی ٹرائڈ. کتنے لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں، پھر ان کا ٹرائل ہوتا ہے، پھر ان کی کنوکشن ہوتی ہے، پھر ان کی ایکسیکیوشن ہوتی ہے. اس لیے یہ بات کوئی اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. ہاں البتہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ڈیتھ پینلٹی ہو یا کہ لوگوں کو غلط طریقے سے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل ان کی کلنگ ہو. جو آدمی سرنڈر کر جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کسی کو مارا ہی نہ ہو، ان کے ساتھ ہو، اور ہو سکتا ہے اس نے 100 آدمی مارا ہو. یہ تو فیکٹ ڈٹرمن ہوں گے انویسٹیگیشن کے بعد. جتنی گڈ اور بیڈ طالبان کی تفریق تو آ گئی سر. یہ ہونی چاہیے نا جی، پروپورشنیٹلی اس کو سزا دی جائے. اتنے بڑے گھرونے جرم میں آپ سزا کے بغیر تو کام چلا ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے گھرونے ہمارے لیے گڈ اور بیڈ کے، اور اس کی وجہ سے تو ہم تباہی کے کنارے پہ آپ کھڑے ہیں. آج بھی ہم سیاست کر رہے ہیں اور ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، کیونکہ ہم اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دشمنی ہم کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں تو بات سیدھے بات کرنی چاہیے. اگر ہمیں یہ نہیں ہے تو ادھر سہولتکار تو ہے، مددگار تو ہے. جو وہ بنا تک 20 نکات بنے تھے اس میں تو یہ بھی تھا کہ سہولتکار اور مددگاروں کو بھی سزا ملے گی. کس کو ملا آج تک کسی کو پتا ہے نہیں، بلکہ الٹا بہت سے لوگوں کو ریلیز کیا گیا. اور عباس صاحب وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر دیکھیے اگر اب آپ نے پالیسی بنانی ہے، میری بات سن لیں جی منیزے، میں اس کا وٹنس ہوں. پنجاب میں جب سی ٹی ڈی تھی اور رائے تحل یہاں ایڈیشنل آئی جی تھا، میں بھی یہاں تھا ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ. ایک آدمی نہیں بچا تھا جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو، جس نے فائر بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں بچا تھا. اس لیے یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ جب ایڈمنسٹریشن یا پولیس فارمیشن یا ریجیمنٹل فورسز ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایکشن لیتی ہیں تو پھر صفایا ہوتا ہی ہوتا ہے. مگر ہم نہیں چاہتے کہ صفایا ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور پاکستان کے اندر امن قائم ہو. مگر ہو انہی کا صفایا منیزے انہی کا ہونا ہے جو دوسروں کا صفایا کر رہے ہیں. چلے مگر وہ آئیڈیل سچویشن تو یہ آپ ان کو گرفتار کریں اور فیئر ٹرائل کریں بجائے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو جائیں ان سب کی. مگر جو گرفتار ہوں گے تو وہ ان کو ٹرائل ہوگا نا. اون عباس صاحب سے پوچھتے ہیں. اون عباس صاحب، یہ آپ لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو بھی ڈیزالو کریں گے، پنجاب کی اسمبلیز کو بھی ڈیزالو کریں گے. اب ناؤ دس از اے ریئل تھریٹ. خانے وال کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح 2 انٹیلیجنس آفیسرز کو مار دیا گیا. پھر آج تحریک طالبان پاکستان کا اعلامیہ آ گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کی پارٹی وچ از اے بگ پارٹی مشاورت نہیں کرے گی اس بڑے ایشو کے اوپر، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اپنے ووٹرز کو محروم کر رہے ہیں فرام دس ویری بگ ڈیسیجن؟
اچھا، اگر آپ اس کو تحریک انصاف کی اینگل سے دیکھیں تو ایک چیز یاد رکھیے گا، گورنمنٹ اس وقت تک ڈیفیکلٹ ڈیسیژن اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ان کے پاس مینڈیٹ نہ ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے مشکل فیصلے کرنے تو کیا ان کے پاس اخلاقی وہ مینڈیٹ موجود ہے؟ یقین کیجیے کل سے جب انہوں نے کنزرویشن کے حوالے سے، انرجی کنزرویشن کے حوالے سے وہ جو کابینہ نے کمیٹی نے وہ پاس کی ہیں، لوگوں نے ان پہ اعتراض شروع کر دیا ہے کہ جی یو لیڈ بائی دا ایگزامپل. جہاں کا فارن منسٹر 1.5 ارب روپے کے 9 مہینے میں خرچہ کر رہا ہو، وہاں پہ وہ عوام کو کہے کہ تم شام کو 8 بجے مارکیٹیں بند کو نہیں ہو سکتا نا. اگر یہی گورنمنٹ اب کہے گی جی ہم نے جا کے افغانستان میں آپریشن کر رہا ہے، آپ اپنے دل سے بتائیے ہمارے پاس کیا کیپیسٹی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا، آپ کو پیس ٹاکس کرنی پڑے گی. پیس ٹاک کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے. گورنمنٹ کیسے کرے گی؟ وہاں لیڈرشپ کا ایک ویژن ہوگا. آپ مجھے شہباز شریف کی ایک مگر اس ویژن میں کیا پاکستان تحریک انصاف حصہ ڈالے گی؟ آپ اور کہاں ڈالے گی؟ پارلیمنٹ میں آپ بلاول بھٹو زرداری کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگا لیں. اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، کیا اس کے بعد افغانستان میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار ہوگا؟ وہاں پہ بہت اشتعال آ گیا. اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو بات کون کرے گا؟ یقین جانیے جہاں پہ امریکہ فیل ہو گیا وہاں پاکستان شاید وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. آپ کو ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، کوئی ریڈ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی، کچھ دینا پڑے گا، کچھ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا یہ تجویز ہے کہ بات کریں، چاہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کریں چاہے افغان طالبان کے ساتھ. نہیں، آپ کو طالبان کے ساتھ بات کریں، آپ کو کابل گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. وہ پھر آپ کے ساتھ بتائیں گے جی کون کون سی ایشو. اس وقت جتنی بڑی آپ کی ڈیورنٹ لائن ہے، آپ دیکھیں 2700 کلومیٹر کی لائن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ فوج نہیں کھڑی کر سکتے. ٹھیک ہے، اوکے، فیئر انف. تو وہاں پہ دیر ہیز ٹو بی، وہاں پہ جرگا ہوگا، وہاں پہ لوکل امائدین سے بات کرنی پڑے گی. جرگے سارے تو ہو گئے، مگر کیا ان سے بات کرنے سے امن آ جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زاہد خان صاحب، آپ نے اون عباس صاحب کی بات سنی. اب صرف مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ چونکہ افغانستان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیا اب یہی ایک راستہ رہ گیا کہ افغان طالبان سے بات کی جائے، یا کہ جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے کہا ہے کہ جی اب تو ہم وی ول کم ڈاؤن ہیویلی آن ٹیررسٹ، یہ ایک آپشن ہے؟ منیزہ، ایک تو بات ہے ہمارے پاکستان کے اندر، یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا، میں تو اس کی بات سے اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کہتا کیا ملاکنڈ ڈویژن قبضہ نہیں ہوا تھا، اس کے طالبان نے قبضہ نہیں کیا تھا. پھر ہم نے مذاکرات کی، مذاکرات ناکام ہو گئے. پھر ہم نے آپریشن کیا نا، اس آپریشن کے ذریعے ہم نے کامیاب ہوئے تھے نا. ہمارے صوبے کے اندر جتنے بھی ان کے ٹھکانے تھے وہ سارے تقریباً ختم ہو گئے تھے. اب آپ تجویز کیا دیتے ہیں سر؟ وہ تو ماضی ہو گیا نا، اب تجویز کیا دیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے؟ میں تجویز یہ ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر، اس لیے کیونکہ اب وہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہاں پہ، پہلے تو ہمارے دشمن تھے. ابھی ہم ان دوستوں سے کہیں کہ بھائی آپ سے یہ لوگ آ کے ہم پہ اٹیکس کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو ہم نے پورا ملک قربان کیا ہوا ہے. ہم نے آپ کے ہر ایک. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بس کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہیے زاہد صاحب کہ بات چیت ہونی چاہیے اور افغان طالبان کے ساتھ ہونی چاہیے. رانا مقبول صاحب جی. میں ایک بات کروں، دیکھیں پاکستان کے اندر اگر وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو اس کو تو آپ کو زبردستی روکنا پڑے گا، اور جو افغانستان سے کرتے ہیں تو افغان گورنمنٹ سے آپ کو ہر صورت میں بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، رانا مقبول صاحب، یو اگری کہ افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے مگر تحریک طالبان پاکستان کو روکنا چاہیے؟ بالکل محدود سا بات کریے گا، مختصر سی بات کریے گا. نہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک زبردست میسو ڈپلومیٹک وینچر ہونی چاہیے ود افغانستان گورنمنٹ، اور ان کے بیٹھ کے سارے اصول طے کرنے چاہیے اور لمٹس بھی طے کرنی چاہیے، اور ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، پرسویٹ کرنا چاہیے کہ جو آدمی یہاں آ کے یہ ظلم کرتے ہیں ان کو روکیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایکشن وہ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، رانا مقبول صاحب، زاہد خان صاحب، اون عباس صاحب. ناظرین، چلتے چلتے ایک اور خبر ہے
جو بڑی اہم ہے اور اسے نظر چرانا بہت مشکل ہے، چونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی آج سخت حیرت اور تشویش کا اظہار کیا ہے کہ گوادر میں کیسے ایمرجنسی کا قانون لاگو کر دیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عوام کو پرامن احتجاج کا حق ہے اور ریاست کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پچھلے ناظرین کئی دنوں میں گوادر اور تربت میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ احتجاج کے دوران نامعلوم افراد نے ایک پولیس کانسٹیبل کو گولی بھی مار کر جاں بحق کر دیا گیا، مگر سینکڑوں مظاہرین ابھی بھی جو ہیں وہاں پہ گرفتار ہیں۔ وہاں پہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے مکمل طور پہ اور وہاں سے رپورٹنگ ممکن نہیں ہے۔ حق دو تحریک کے جو سربراہ ہیں ہدایت الرحمان صاحب، ان کا کہنا ہے کہ گوادر کے عوام صرف بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں، جیسے کہ پانی، بجلی اور نوکری، نہ کہ موٹر وے یا اورنج لائن۔ ہماری نظر جو ہے وہ گوادر کے اوپر رہے گی، جس طرح ہی وہاں پہ انٹرنیٹ بحال ہوگا ہم وہاں سے آپ کو خبریں لے کے آئیں گے، چونکہ وہ بھی ایک اہم ایشو ہے۔ مگر آج کے لیے منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔